Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. So today we are going to learn that how can we present population data with the help of tables and charts. For this purpose, we are going to visit the website of World Population Prospects, which we have visited earlier as well. Okay, this is the website of United Nations, and the name of the website is World Population Prospects 2017, and we will use this website to download some kind of data and to present population data with the help of some tables and graphs. تو اس کے اندر مختلف آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہم نے ان میں سے کچھ کو پہلے بھی ایکسپلور کیا ہے. ڈاؤن لوڈ ڈیٹا فائل آپ کو یہ آپشن دیتی ہے کہ آپ ڈیٹا فائل کو ایکسل کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم پہلے میپس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی یوز ڈفرینٹ کائنڈس آف میپس ٹو پریزنٹ پاپولیشن ڈیٹا اور ٹرینڈس آف پاپولیشن. تو اگر آپ اس کو اوپن کریں تو اس میں آپ کو یہ آپشن نظر آ رہی ہے لائف ایکسپیکٹینسی آف فیمیل. میں اس کو شروع میں لے کے جاتا ہوں. یہ ایک ٹرینڈ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ برتھ فار فیمیلز تھرو آؤٹ دا ورلڈ فرام 1950 ٹو 2090 تک کا جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میپ کو ریڈ کیسے کرنا ہے. اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ باٹم میں دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ کلرز اور ان کے سامنے کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل یہ جو وائٹ کلر ہے اس کے سامنے لکھا ہے دیر از نو ڈیٹا اویلیبل. بلو لیس دین 30 از دی لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ برتھ فار فیمیلز. اسی طرح جیسے جیسے آپ کلر موو کر رہا ہے اور یہ ریڈ کی طرف جا رہا ہے تو لائف ایکسپیکٹینسی بڑھتی جا رہی ہے. تو ڈفرینٹ کلرز آپ کو یہاں پہ اس وقت 1950 کا یہ جو ڈیٹا ہے آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ بلیو کلر ان کا شیڈ جو ہے وہ بلیو کلر ہے, جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ان ممالک میں لائف ایکسپیکٹینسی بہت کم تھی. بہت سے ممالک جیسے کہ یہ امریکہ ہے یا کچھ یورپین کنٹریز ہیں وہ گرے کلر میں نظر آ رہے ہیں یا یلوش کلر میں نظر آ رہے ہیں, جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان ممالک میں ان بلیو کلر جو کہ شیڈیڈ ممالک ہیں ان سے زیادہ لائف ایکسپیکٹینسی تھی. اب ہم اس کو آہستہ آہستہ چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹینسی میں اوور دا ٹائم پیریڈ کیا چینج آ رہی ہے. فار ایگزامپل دس از فار 1960. تو آپ اس میں مختلف شیڈ کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. 1970 میں جائیں تو شیڈ کچھ اور بدلے گا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جو کہ ایک میپنگ کے ذریعے ایک ٹرینڈ کو شو کر رہی ہے. بہت سے ممالک جو کہ پہلے بلو کلر میں تھے وہ بلو کلر سے نکل کے اوپر والے شیڈ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ لائف ایکسپیکٹینسی کی انکریز کو ظاہر کرے. اسی طرح آپ موو کرتے جائیں 1990 کی طرف چلیں. اب بہت سے ممالک جو کہ پہلے ان کی لائف ایکسپیکٹینسی اچھی تھی اب ان کی لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ کے 85 ایئر تک نظر آ رہی ہے. یہ ممالک جو کہ میں سرکل ماؤس کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہوں. اسی طرح 2000 کو دیکھیں, 2010 کو دیکھیں. اب کچھ ممالک ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ کافی ہائی لائف ایکسپیکٹینسی ہے. تقریباً آج کا پیریڈ دیکھیں آپ, اس میں بہت سے ممالک اب آپ کو ریڈ زون میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے 2020 2030 تو یہ ریڈ زون جو ہے یا ریڈ سے ملتا جلتا شیڈ جو کہ لائف ایکسپیکٹینسی میں انکریز کو ظاہر کر رہا ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور 2050 تک بہت سے یورپین کنٹریز, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ آپ کو کافی اچھی لائف ایکسپیکٹینسی کے ساتھ نظر آئیں گے. یہ پاکستان ہے جو کہ تقریباً 70 to 75 کی رینج میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایکسپیکٹڈ لائف ایکسپیکٹینسی ہے جو کہ پروجیکٹ کی گئی ہے. فیوچر میں یہ لائف ایکسپیکٹینسی کا ٹرینڈ ہوگا بائی دی اینڈ آف دس سینچری. اگر آپ اوپر جائیں تو یو کین سی دا لائف ایکسپیکٹینسی آف میل. سملرلی you can drag this bar to see the life expectancy of male in past in 1950. The situation is same. There are so many countries with blue color
and as we move on the color is changing. So both male and female life expectancies are increasing over the time period. ٹوٹل فرٹیلیٹی کو دیکھیں. اب اگر آپ انڈیکیٹر دیکھیں جو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو لیجنڈز جو ڈرا کیے گئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بلو کلر جو ہے لیس دین 1.5 فرٹیلیٹی کو شو کرتا ہے. فرٹیلیٹی کیا ہے کہ دی نمبر آف چلڈرن، ایوریج نمبر آف چلڈرن دیٹ کین بی بورن ٹو اے وومن 1.5 ہے. بہت سے ممالک ہیں وہاں پہ فرٹیلیٹی کم تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ فرٹیلیٹی جو ہے یہ چینج ہو رہی ہے. کچھ ممالک میں کم ہو رہی ہے اور کچھ ممالک میں بڑھ رہی ہے. ریڈ کلر ہائیسٹ فرٹیلیٹی کو ظاہر کرتا ہے. یہ تقریباً افریقہ کے ممالک ہیں. 1970 میں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل تھا جہاں پہ فرٹیلیٹی بہت زیادہ تھی. انڈیا بھی اسی ممالک میں انہی کنٹریز میں شامل ہے. اس کو موو کریں 1980 کی طرف چلیں. اب کچھ ممالک میں یہ بلو کلر میں چینج ہو رہی ہے اور کچھ ممالک میں یہ ریڈ سے لائٹ کلر میں چینج ہو رہی ہے. لیکن ایک اوور آل ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ تر ممالک ریڈ سے بلو کلر میں چینج ہو رہے ہیں. دس از 2015 اینڈ موسٹ آف دی کنٹریز in the world are having very low fertility which is below 2.25 or less than replacement level fertility. 2020 میں یہ سچویشن ہوگی 40 50. As the time will pass on you will see there will be lesser and lesser fertility in the world. By 2070 and by 2090 almost all the countries in the world will have very low fertility. یہ پوری دنیا آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہی ہے ایکسیپٹ فیو افریقن کنٹریز، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پاپولیشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ کم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ریڈ کلر سے لائٹ کلر میں چینج ہوا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بلو کلر میں چینج ہو جائے گا، جس سے آپ کو فیوچر میں پاپولیشن کے جو بڑھنے کی رفتار ہے، جو بچے جو فرٹیلیٹی جو ریٹ ہے، جو بچوں کے پیدا ہونے کی شرح ہے وہ کم ہو گئی ہے. اسی طرح آپ اس کو اگر کلک کریں، اس کے ہوم پہ دوبارہ جائیں، یو کین ڈاؤن لوڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف انٹریکٹیو ڈیٹا سیٹس ود دی ہیلپ آف دس ویب سائٹ. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیشن سے ریلیٹڈ بہت سے انڈیکیٹرز ہیں. ٹوٹل پاپولیشن بائی سیکس ان تھاؤزنڈس ہے. اینول ریٹ آف پاپولیشن چینج ہے پرسنٹیج میں. ہم پہلے کو کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا. اب آپ کے سامنے جو ونڈو ہے وہ آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ لوکیشن کو سلیکٹ کریں. So there are different locations like world, more developed regions, less developed regions. You can find Pakistan and other countries as well. So suppose we select world. Again this is asking do you want to select the sub location as well. آپ اس کو فی الحال no کریں. سب لوکیشن بھی اس میں سلیکٹ کی جا سکتی ہے. نیچے کی طرف موو کریں، نیکسٹ کو کلک کریں. اب یہ آپ کو ڈفرینٹ جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کی سلیکشن کے لیے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے. تو اس نے بائی ڈیفالٹ 5 سال کے ڈفرینس سے آپ کو مختلف سال دکھائے ہیں جو کہ سلیکٹ ہیں، بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہیں تو آپ ان میں چینج کر سکتے ہیں. کسی کو بھی کلک کر لیں تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا. کسی کو ڈی سلیکٹ کرنا چاہیں تو دوبارہ کلک کریں، وہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا. تو ہم جو بائی ڈیفالٹ ڈیٹا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، نیکسٹ کریں. Now you have to choose whether you want to download data for both sexes combined or for male or female. تو دونوں سیکسز کو کر کے دیکھتے ہیں. آپ اس میں ڈفرینٹ آپشن چوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ کریں، جسٹ کلک یور ریزلٹس اینڈ
this file will show you the data of the population of the world from 1950 to 2100. You can download this data on your computer in form of Excel sheet, export in Excel. تو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں, آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایکسل فائل اوپن ہوئی ہے, جس میں جو پہلی شیٹ ہے وہ انسٹرکشنز کو شو کرتی ہے کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. یہ ڈیٹا فائل ہے, اور اس ڈیٹا فائل میں آپ کے سامنے پورا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے پاپولیشن کا. آپ اس کو ٹیبل کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. یو کین ڈرا اے لائن گراف. فار ایگزامپل میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں, آپ ان کو سلیکٹ کریں, ایئرس کو اور پاپولیشن کو. Click this insert and you can draw a line graph like this one. Now you can see two lines here. One yellow line is basically the trend of population, جو کہ آپ نے ابھی پیچھے ویب سائٹ پہ بھی دیکھا تھا کہ وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جو چارٹس بنا کے دکھاتا ہے. اس میں یہ جو بلو لائن ہے وہ اس لیے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو ڈیفائن کرنا ہے. دوبارہ کریں, اس کو ڈرا کر کے دیکھتے ہیں. اب آپ کو ایک ہی لائن نظر آ رہی جس میں صرف ورلڈ پاپولیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ اس چارٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, اس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں, اس کے ایکسس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو دس از اے وے ٹو پریزنٹ یور ڈیٹا ود دی ہیلپ آف اے لائن گراف, اینڈ یو کین ڈرا اے ٹیبل ایز ویل. سو کمنگ بیک ٹو آور ویب سائٹ, we can start over again. Just move to this, for example, نیچے آپ کو mortality کے indicators نظر آ رہے ہیں. ہم ان میں سے کوئی بھی لے لیتے ہیں. Under 5 mortality rate, for example. Under 5 mortality rate shows that جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں, 1000 بچوں کی اگر پیدائش ہو تو 5 سال سے پہلے ان میں سے کتنے بچوں کی وفات ہو جاتی, اس کو ہم انڈر 5 mortality ریٹ کہتے ہیں. میں اس کے لیے فار ایگزامپل 2 ریجنس کا کمپیریزن کرتا ہوں, مور ڈیولپڈ ریجنس اور لیس ڈیولپڈ ریجنس. اگین دا ویب سائٹ از آسکنگ دیٹ ڈو یو وانٹ ٹو سلیکٹ سب لوکیشنز ایز ویل. آپ فی الحال اس کی سب لوکیشنز کو رہنے دیتے ہیں. سب لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک, ان ریجنس کے اندر بہت سے ممالک کا ڈیٹا بھی آ جائے گا, تو پھر اس کی ڈائیگرام بنانی مشکل ہوتی ہے. نیکسٹ کریں, یہ آپ کو مختلف سال دکھا رہے ہیں. اس سلیکشن کو کلیئر کر دیں, ہم چند سالوں کا انالیسس کرتے ہیں. نیکسٹ کریں. ڈیٹا آپ کے پاس ہے. اگین ڈاؤن لوڈ دس ڈیٹا فائل تھرو ایکسل. سو دا فرسٹ ون, آپ یہ اس ٹیبل کو اس کی بھی آپ کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں اس میں, اور آپ اس کی ڈائیگرامس بھی بنا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیکنڈ رو ہے وہ مور ڈیولپڈ ریجنس کو ظاہر کرتی ہے. 1950 سے 1955 میں جو ایڈوانس کنٹریز تھے وہاں پہ 77 انڈر 5 mortality ریٹ تھا, اس کے مقابلے میں لیس ڈیولپڈ ریجنس میں 248 تھا. بہت زیادہ فرق ہے. یہاں پہ 248 بچے فوت ہوتے ہیں لیس ڈیولپڈ ریجنس میں, اور ایڈوانس کنٹریز میں 77 ہے. آپ دیکھیں میں موو کر رہا ہوں, جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے
ایڈوانس کنٹریز میں یہ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ 1975 میں 22 تھا، تقریباً 2015 سے 20 میں صرف 5 ہے، صرف 5 بچے فوت ہوتے ہیں اگر 1000 بچوں کی پیدائش ہو۔ یہ ریٹ کم ہو کے 47 ہو گیا ہے لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی، جو کہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ 248 تھا۔ ہم ان دونوں کا گراف بھی بنا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ اس کے لیے آپ جو ایکسٹرا کالمز اس کے اندر نظر آتے ہیں آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ کیونکہ اس طریقے سے آپ کی جو ڈائیگرام ہے وہ کلیئر ہوگی۔ یو کین سلیکٹ the whole data, go to insert, click line chart, different types of line chart. You can see there is a downward trend in under 5 mortality rate for developed as well as for less developed regions. تو آپ اس ڈائیگرام کو کاپی کر سکتے ہیں، اس کو جا کے ورڈ میں پیسٹ کر سکتے ہیں، جس جگہ پہ آپ نے یوز کرنا ہے اپنے انالیسس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لاسٹ چیز ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے اندر کچھ فردر کیلکولیشنز بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ڈفرنس کیلکولیٹ کرنا سکھاتا ہوں ایکسل پہ کہ وہ کیسے ہوگا، کہ وٹ واز دا ڈفرنس ان انڈر 5 mortality ریٹ بٹوین ڈیولپڈ اینڈ لیس ڈیولپڈ ریجنس۔ تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جو نیچے آپ کو سیل نظر آ رہا ہے اس میں ایکول ٹو کا سائن دیں اور ان میں سے ایک کو کلک کریں۔ یہ ریفرنس میں بتا رہا ہوں کہ 248 میں سے مائنس کرنا ہے 77، مائنس کریں اور 77 جو کہ مور ڈیولپڈ ریجن کی فگر ہے اس کو کریں، انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے نظر آئے گا ڈفرنس، یعنی کہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ ریجنز جو ہیں ان میں 1950 میں 171 کا ڈفرنس تھا، یعنی کہ 171 بچے زیادہ فوت ہوتے تھے لیس ڈیولپڈ ریجنز میں۔ اگر آپ اس کو ڈریگ کر کے باقی تمام فگرز پہ بھی لے جائیں تو یہ ساروں کے لیے ایک ہی دفعہ میں کیلکولیٹ کر دے گا۔ اب یہ جو ڈفرنس ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ڈفرنس 171 کا ہوتا تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ڈفرنس کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو لیس ڈیولپڈ ریجنز ہیں ان کے اندر انڈر 5 mortality ریٹ جو بڑی زیادہ شرح تھی بچوں کی اموات کی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور دونوں کا جو گیپ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ دونوں ترقی کر رہے ہیں، دونوں میں صحت کی سہولیات بہتر ہیں، لیکن زیادہ بہتر جو ہیں وہ ڈیولپڈ ریجنز میں ہیں، لیکن کمپیریٹیولی دونوں کا گیپ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ فیوچر میں یہ گیپ انشاءاللہ مزید کم ہو جائے گا۔ تو یہ چند میتھڈ تھے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں، اس کے اندر سے بہت سے کویسچنز کو نکال سکتے ہیں۔ آپ اس لیکچر کو غور سے دیکھیں اور یہ آپ کی اسائنمنٹ کی کیلکولیشن کے لیے بھی استعمال ہوگا۔